السلام علیکم، کیا حال ہے آپ کا؟ میں نے آپ سے یہ شیئر کیا ڈاکٹر اسرار احمد کا، تو میں نے تو آج تک یہی پڑھا ہے بہت ساری کتابوں میں کہ چوری کا اسلام نے چوری کی سزا ہاتھ کاٹنا ہے، تو یہ کہہ رہے کہ یہ سزا نہیں ہے۔ پلیز آپ اس پہ رہنمائی کریں تاکہ ہمیں صحیح بات کا پتہ چل سکے کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ حالانکہ میں نے بہت جگہ پہ یہی پڑھا ہے، حدیث کی کتابوں میں ہر جگہ پہ، یعنی کہ چھوٹی بک میں حدیث میں بھی وہاں حدیث کا حوالہ دیا ہوتا تھا، مگر اب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ نہیں ہے۔ مجھے بہت زیادہ پریشانی ہو رہی ہے کہ یہ غلط ہے کہ وہ غلط تھا۔ آپ پلیز اس پہ رہنمائی کریں۔ اللہ آپ کو اس کا اجر دے، اللہ آپ کو سلامت رکھے، صحت اور تندرستی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آپ دیکھ رہے ہیں نور ٹی وی جدہ اور میں ہوں آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ محمد عاقل۔ بہن کا سوال ہے اور ایک ویڈیو انہوں نے بھیجی ہے ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کی، جس کا عنوان یہ ہے چوری کی سزا ہاتھ کاٹنا نہیں ہے، جاہل مولویوں کا فتنہ عظیم، تراجیم تبدیل کر ڈالے۔ یہ دراصل مبلغ ٹی وی ہیں، نہ جانے کون سے مبلغ ہیں جو کہ سماج میں گمراہی کو عام کرنا چاہتے ہیں۔ اس سے قطع نظر کہ ہمارا عقیدے کے عنوان پر ڈاکٹر اسرار سے اختلاف ہے، اس سے قطع نظر کہ ڈاکٹر اسرار صاحب کے چاہنے والے ہمارے بارے میں بہت عجیب و غریب سوچتے ہیں، اس سے قطع نظر کہ ڈاکٹر اسرار کے شاگرد ہمیں گالیوں سے نوازتے ہیں، ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہے۔ لیکن کیا اس طرز پر جو سوال بھیجا جائے گا جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ڈاکٹر اسرار صاحب نے یہ اعلان کیا ہے کہ یہ جاہل مولوی ہیں جو کہ ہاتھ کاٹتے ہیں چوروں کی، یہ قرآن اور حدیث کے خلاف ہے اور انسانیت کے بھی خلاف یہ حکم ہے، جس میں نہ جانے کن کن باتوں کو بیان کیا گیا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ۔ ہمیں اس بات کا اللہ رب العالمین حکم دیتا ہے کہ تمہیں کسی بھی شخص سے، کسی بھی قوم کی دشمنی اس بات پر آمادہ نہ کر دے کہ تم جب بیان کرو تو ان کے ساتھ ناانصافی کرو۔ اللہ گواہ ہے، اس کے باوجود کہ ڈاکٹر اسرار صاحب سے ہم شدید اختلاف رکھتے ہیں، لیکن اس اختلاف کے باوجود بھی جو بات حق ہے اس کو ہم برملا یہاں پر اظہار کریں گے۔ کسی کو برا لگتا ہے لگتا رہے، کسی کو اچھا لگتا رہے، لیکن یہاں ڈاکٹر اسرار صاحب کا اور ان کے منہج کا خاص طور پر ہاتھ کاٹنے کے بارے میں جو حکم ہے اس کی باقاعدہ طور پر ہم آپ کو اس کی صداقت کے بارے میں بتانا چاہیں گے اور اس کی سچائی تک آپ کو لے کر چلیں گے۔ آپ غور سنیے کہ ڈاکٹر اسرار صاحب کیا فرما رہے ہیں۔ قرآن مجید کی آیات کی جو ہے وہ غلط تعویلیں کر رہے ہیں، ترجمے غلط کر رہے ہیں۔ عام آدمی جو ہے، عام جدید تعلیم یافتہ آدمی جو ہے اسے کہاں عربی کا پتہ ہے، کہاں پتہ چلتا ہے کہ یہ جو آیت کا ترجمہ کیا جا رہا ہے یہ غلط کیا جا رہا ہے، ٹیڑھا کیا جا رہا ہے۔ یہی آیات کے ترجمے میں تحریف قادیانیوں نے کی ہے۔ اب یہاں قادیانیوں کے تذکرہ ڈاکٹر اسرار صاحب فرما رہے ہیں۔ آپ ہکا بکا رہ جائیں گے، وہ آیتوں پر آیتیں پیش کرے گا لیکن ترجمے اس کے غلط کر جو غلط عقیدے والے ہیں۔ آخر وہی آیتیں ہیں جو 1400 برس تھے مسلمان جو ہیں صحابہ سے لے کر اور ہمارے دور تک۔ یہاں ڈاکٹر صاحب دراصل کسی پیراہے میں منظر کشی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، سنیے گا کیا کہتے ہیں۔ یہاں پر بھی یہ ہے کہ وہ تعویلیں غلط کرتے ہیں، کہ ذرا سے بھی عقل اگر ہوتا کیا ہے، انسان کی مت ماری جاتی ہے۔ کسی خاص معاملے میں آپ کسی شخص سے متاثر ہو گئے، اب اس کی ہر بات آپ قبول کرتے جائیں۔ بالکل تم ٹی وی
ہاں یہ کمزوری ہے، یہ کمزوری ہے. چنانچہ ایسی ایسی تعویلیں بھی ہیں کہ یہ قرآن مجید میں جو آیا ہے کہ چور مرد ہو یا عورت ہو ہاتھ کاٹ دیے جائیں، اس کا مطلب ہاتھ کاٹنا نہیں ہے، تو مولویوں نے خام کا غلط مولویوں نے خامخواہ غلط بیانی کی ہے. ڈاکٹر اسرار صاحب یہ کہہ رہے ہیں، لیکن اس کی حقیقت کیا ہے؟ آپ ذرا دل تھام کے بیٹھیے. میں آج آپ کی خدمت میں اور ان لوگوں کی خدمت میں بھی جو کہ ڈاکٹر اسرار صاحب کے عقیدت مند ہیں کچھ گزارشات لے کر آیا ہوں. یہاں ڈاکٹر صاحب نے اپنے بیان میں ان کی تردید کی ہے دراصل، اور یہ سوال جب میرے پاس آیا تو میں نے اس کی، تاکہ آپ اس کی حقیقت تک پہنچ جائیں اور کسی بھی قوم کی دشمنی، اگر ڈاکٹر اسرار صاحب سے آپ ناخوش ہیں ان کے عقیدے سے یا ان کے وحدت الوجود کے ایشو کو لے کر، ہمیں بھی پسند نہیں ہے، ہم بھی ڈاکٹر اسرار صاحب کو وحدت الوجود کے عقیدے پر آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں ان کو گمراہ کن عقیدے کے حامل سمجھتے ہیں. لیکن یہاں جو بات کی جا رہی ہے، کیا ڈاکٹر صاحب یہی کہنا چاہ رہے ہیں؟ نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب جو کہنا چاہ رہے ہیں وہ شیخ رضا اللہ عبد الکریم مدنی نے آپ کی خدمت میں ان کی وضاحت کری ہے. ہم ان کے وکیل نہیں ہیں، لیکن اللہ گواہ ہے، ہم جب بات کرتے ہیں تو انصاف کی بات کرتے ہیں، اور کسی بھی شخص کی دشمنی ہمیں مجبور نہیں کرتی اس بات پر. کسی بھی شخص کو اگر ہم پسند نہیں کرتے تو ہم مجبور نہیں ہوتے اس بات پر کہ اس کے خلاف ایک تو غلط الفاظ استعمال کریں، اس کے خلاف کوئی ایسا پروپیگنڈا کریں جو کہ اس کی شخصیت کو مجروح کرے. اب آپ کو لے کر چلتا ہوں فضیلۃ الشیخ رضا اللہ عبد الکریم مدنی. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ واہل بیتہ وذریاتہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد. بھائی عاقل جناب، یہ خاتون جو سوال کر رہی ہے جی، اور اس کے لیے جو ڈاکٹر اسرار صاحب کی جو کلپ پیش کر رہی ہے، ہاں جی ہاں، تو یہ سوال غلط ہے اور ان کی کلپ بھی آدھی ادھوری ہے. وہ پوری کلپ نہیں سنی ہے انہوں نے. ڈاکٹر اسرار صاحب کی کچھ غلطیاں کوتاہیاں ہو سکتی ہیں، جیسے ہر ایک انسان کی ہوتی ہیں. ہمیں بھی اختلاف ہے. ان کے منہج میں تھوڑا فرق ہو سکتا ہے، ان کا منہج غلط ہو سکتا ہے، لیکن ڈاکٹر اسرار صاحب ایسی اندھیر نگری نہیں کر سکتے بالکل جیسی اس کلپ سے سمجھ میں آ رہی ہے. حقیقت بھی یہی ہے. اس کلپ میں وہ ان لوگوں کی تردید کر رہے ہیں جو لوگ بغیر پڑھے لکھے علماء، فقہاء، محدثین اور مفسرین کی تشریحات، تفہیمات، توضیحات، تصریحات سے الگ ہٹ کر منمانی جو تعویلیں قرآن کی اور حدیث کی کر رہے ہیں، ان کی تردید کر رہے ہیں. وہ ان کا ہرگز یہ مقصد نہیں ہے کہ ہاتھ کاٹنا وحشیانہ کوئی کام ہے اور اسلامی تعزیرات اور اسلامی حدود نعوذ باللہ کوئی خطرناک چیز ہے. نہیں، وہ تو اس کی تائید کرتے ہیں اور ہمیشہ اس کو اچھے انداز میں پیش کرتے ہیں. یہ انہوں نے دوسروں کی تردید کے لیے بیان دیا اور یہ آدھا ہے، پورا نہیں ہے. یہ زیادتی ہے. اس لیے ان کو غلط فہمی ہو رہی ہے. اور ہاتھ کاٹنے کی سزا تو احادیث کی بنیاد پر نہیں ہے، قرآن شریف میں ہے. بے شک بے شک. السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من اللہ. یہ آیت کریمہ
نص قطعی ہے اور اس میں کسی تعویل کی نہ ضرورت ہے نہ گنجائش ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں ہاتھ کاٹے، خلفائے راشدین نے اپنے زمانے میں ہاتھ کاٹے۔ آج تک چور کی سزا اگر وہ حرص سے اور ربع دینار سے زیادہ کی چوری کرتا ہے جی تو اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا۔ یہ ایک اتفاقی مسئلہ ہے، بالکل اجماعی مسئلہ ہے، نص قرآنی سے ثابت مسئلہ ہے۔ اس میں ڈاکٹر اسرار سے جیسا جہاں دیدہ، دانا بینا، دانشور صحیح بات ہے، اختلاف نہیں کر سکتا۔ ہاں وہ لوگ جنہوں نے اسلام کے مقابلے میں یورپ کا کلمہ پڑھا ہے اور وہاں کے فلاسفروں اور وہاں کے دانشوروں پر جو ایمان لائے ہیں، وہ لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں۔ ڈاکٹر اسرار صاحب نعوذ باللہ ایسی غلط بات نہیں کہہ سکتے، تو ان خاتون کو غلط فہمی ہو رہی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو بدگمانی سے بچائے، محفوظ رکھے، اور اللہ رب العزت تمام مسلمانوں کو اسلام کی، دین کی محبت حقیقی عطا فرمائے۔ اور جو لوگ ہم سے پہلے اللہ رب العزت کے یہاں جا چکے ہیں، پروردگار ان کی مغفرت فرمائے اور ان کے زلات اور سیئات کو بخش دے۔ آمین، اللہم آمین آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ہے کہانی۔ بہن آپ کے پاس جو ڈاکٹر اسرار صاحب کی ویڈیو آئی ہے یہ ادھوری ہے۔ دراصل ڈاکٹر اسرار صاحب ان لوگوں کا جواب دے رہے ہیں اس ویڈیو میں جو کہ منکرین حدیث ہیں یا منکرین قرآن بھی ہیں۔ حالانکہ ڈاکٹر اسرار صاحب کا اگر یہ عقیدہ ہوتا تو قرآن کریم کی نص ہے اس پر تو، اور اگر کوئی شخص قرآن کریم کی آیت کا منکر ہوتا ہے تو کیا وہ مسلمان کہلانے کے لائق ہے؟ نہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب کے اوپر یہ الزام لگایا گیا ہے اور اس الزام کی تردید ہم کر رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہمیں بھی دشمنی یا ان کو ہم اگر پسند نہیں کرتے تو قرآن ہمیں یہ فرماتا ہے وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنْآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، اعتدال کرو، انصاف سے کام لو، اور یہی تقویت، یہی تقویٰ ہے۔ اور تقویٰ کس کو کہتے ہیں؟ تو ہم جب بات کریں گے ڈاکٹر اسرار صاحب کی ان برائیوں کی جو کہ برائی ہے تو وہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، لیکن جو ان کی اچھائی ہے، جو انہوں نے صحیح بات کہی ہے اور اس سے توڑ موڑ کر آپ کو ان کے خلاف ورغلایا جا رہا ہے، ایسا نہیں ہونے دیں گے، ایسا نہیں ہونے دیں گے۔ اس سے قطع نظر کہ ہمیں ان سے اختلاف ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس چینل کو سچوں کے ساتھ یا سچائی کو ابھارنے والا بنا دے، اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا کونوا مع الصادقین، تو سچوں کے ساتھ رہیے۔ اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجئے، سچائی کا ساتھ دیجئے، سچائی کو فروغ دیجئے، اور چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد سچوں کا ساتھ قبول کر لیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا بھائی محمد عاقل، جدہ سے۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات إلى النور والذین كفروا أولیاؤهم الطاغوت یخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔